اور حکم یہ آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ نبوت کا چوتھا سال شروع ہو رہا ہے، مکی دور اپنے دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہو رہا ہے، یعنی کھلم کھلا اور اعلانیہ تبلیغ کا مرحلہ، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو دعوت پر بلایا، اور روایات میں آتا ہے کہ 45 افراد تھے کہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت پر بلایا، لیکن ان میں سے ابو لہب نے کچھ عجیب و غریب سی بات کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش نہ کی، اور اس طرح یہ دعوت مکمل ہوئی اور سب اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، اور دعوت پر بلانے کے بعد ان لوگوں کے سامنے 3 باتیں پیش کی۔ پہلی بات یہ پیش کی کہ اللہ رب العالمین وہ یکتا اور تنہا خالق اور مالک ہے، اس کی توحید کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی ہے جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو رزق دینے والا ہے۔ دوسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، فرمایا کہ مجھ پر اللہ رب العالمین نے وحی اتاری ہے اور مجھے اپنا آخری رسول قرار دیا اور مجھے اپنا رسول بنایا۔ اور تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور سارے کے سارے انسان روز محشر اٹھائے جائیں گے، اور آخرت میں سوال جواب ہوگا اور اللہ رب العالمین کے حضور جواب دہی کا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ 3 عقائد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے پیش کیے۔ تو ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف تھا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہا اور کہا کہ اے محمد تمہارے ہاتھ وہ خاک آلود ہو جائیں، محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی بددعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جاری کیے۔ لیکن اس مجلس میں آپ کے چچا جناب ابو طالب بھی موجود تھے۔ آپ کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں تو ایمان قبول نہیں کرتا، لیکن میں آپ کا دفاع کروں گا اور ہر لمحے آپ کی حمایت کروں گا، اور یہ مجلس یوں ختم ہوئی۔